اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی انہیں چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کش کریں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ یہ لوگ ان قریب عذاب عظیم میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اور اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے دردناک عذاب سے ڈرائیں جس میں یہ روز قیامت مبتلا ہوں گے۔ اور فرمان الہی ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تبصلہ کے معنی ہے کہ سپرد کیا جائے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے اسے رسوا کیا جائے، جیسا کہ فرمایا سورہ مدثر میں، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں گرو ہے مگر دائیں طرف والے نیک لوگ۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا، یعنی خواہ وہ دنیا کی ہر چیز کو خرچ کر دے پھر بھی وہ اس سے قبول نہ ہوگی، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران میں، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ان میں سے کسی ایک سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔